یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم جنگ میں کفار کے سامنے آ جاؤ، جب جنگ میں کفار کے سامنے آ جاؤ، ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے لقاء ہو جائے، آمنے سامنے ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو ان کی طرف پشت نہ کرنا، ان کی طرف پیٹھ نہ کرنا۔ تولی الدبر، دبر کس کو بولتے ہیں؟ پشت کو بھی بولتے ہیں، پشت کو بھی بولتے ہیں، اور وہ مقام جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، جس کو اردو زبان میں لفظ گاف سے آغاز کیا جاتا ہے، اس کا گاف سے، ٹھیک ہے نا، جس پر آپ بیٹھتے ہیں اس کو بھی دبر بولتے ہیں۔ تو وہ اپنا وہ حصہ، لفظ مشترک ہے دونوں میں، تو جب لفظ مشترک ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے تو دونوں ذہن میں آتا ہے نا، تو اپنا وہ حصہ کفار کے سامنے پیش نہ کرو، یعنی نہایت شدید تقبیح ہے کہ جو نامرد ہوتا ہے نا، جو وہ جنگ میں بھاگ جاتا ہے، وہ اس کی مثال کیا ہے؟ وہ اتنا نامرد ہے کہ قرآن اس کو اس انداز سے اس کی توہین کر رہا ہے، اس انداز سے اس کو نیچے کر رہا ہے قرآن مجید، اس کے گٹھیا پن کو۔ یہ وہ شخص ہے، اس نے اپنا وہ حصہ، کون سا حصہ بھائی؟ وہی حصہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کفار کے سامنے نہ کرو۔ اچھا اگر کوئی کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اپنا پشت یا اپنا وہ حصہ، کون سا حصہ بھائی؟ اردو لفظ میں جو لفظ ہے میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پھر آپ لوگ کہہ دیں گے کہ بات بتائیں گے نا، اس اردو زبان میں اس کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے گاف، گاف سمجھتے ہیں نا، اور آخری لفظ جو ہے نا وہ ہاں ہے، اس میں یہ ہے بھائی، وہ ہے، سمجھ گئے نا؟ اچھا، وہ کفار کے سامنے پیش نہ کرو۔ اچھا، جو کفار کے سامنے پیش کرتا ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اپنا وہ حصہ کفار کے سامنے پیش کرتا ہے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، مگر یہ کہ وہ جنگ اس کی پشتی طرف ہے، جنگ پیچھے ہے، وہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، یا ایک اپنے مسلمان بھائیوں کا جو جرمٹ ہے، جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کا ایک گروہ ہے، تو اس گروہ میں مل جانے کے لیے وہ پشت کرنا پڑتا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے علاوہ جو پشت کرتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے، ومأواہ جہنم، اس کی جگہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اچھا، اس آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں مترجمین، مشہور معروف جو مترجمین ہیں ان کی زبانی، یہ ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیے عزیزو۔ اچھا، اے ایمان والو، محمد جوناگڑی، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت کرنا۔ اچھا، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ اے ایمان والو، کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹ نہ دو۔ احمد رضا خان بریلوی، مودودی کا بھی یہ ترجمہ ہے، اتنا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے عزیزو؟ اور جو آگے والا حصہ ہے وہ ترجمہ یہ ہے، طاہر قادری مثلا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا، بلکہ پورا دکھاتے ہیں، معاف کیجیے، یہ زیادہ زوم کرتے ہیں تو صفحے سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ طاہر قادری، اور جو شخص ان سے اس دن پیٹھ پھیرے گا، سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ پر چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آتے ہیں بریلوی صاحب نے کیا ہے، اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا، اپنا پشت ان کی طرف کرے گا، مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹتا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو یہ عزیزو، یہ جو آیت اتری ہے، دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ کفار کے سامنے آمنے سامنا جب ہو، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں تعارف نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، اور اس میں استثناء نہیں ہے کہ بھئی ابو بکر عمر کو چھوٹ ہے، ان کو فرار ہونے کی، ان کو بھاگنے کی چھوٹ ہے، نہیں، جو بھی شخص ہو، اگر وہ کفار سے بھاگ جاتا ہے، فرار کر لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو جہنم کی آگ ہے، اور وہ اور اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے، بھئی اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو وہ تصدیق ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا،
یہ آپ کے سامنے مقدمہ نمبر 2۔ مقدمہ نمبر 3 عزیزوں، میں جو آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں وہ جنگ احد کا نہیں ہے، تاکہ آپ کہہ دو کہ ان کی معافی ہوگی، حالانکہ جنگ احد میں بھی معافی نہیں ہے۔ عفو جو ہے وہ دنیا میں عدم عذاب ہے، عدم تعجیل عذاب ہے، اس کا عدم تعجیل عذاب ہے، یعنی فوری طور پہ عذاب نازل نہ ہونے والی بات ہے۔ قیامت والی عذاب اپنی جگہ برقرار ہے، جو جنگ احد میں فرار ہوا تھا اس میں وہ عفو نہیں ہے، توبہ نہیں ہے۔ اچھا، قبول توبہ نہیں ہے، انہوں نے توبہ کیا ہی نہیں تھا۔ وہ احد والا واقعہ میں پیش نہیں کر رہا ہوں، میں جنگ خیبر کا پیش کر رہا ہوں، کہ جہاں پر صحیح احادیث کے ساتھ، صحیح اسانید کے ساتھ، متعدد صحابہ سے مروی کہ ابو بکر عمر دونوں فرار ہوئے تھے یہود سے، یہودیوں کے، خیبر کے یہودیوں سے، اور اس سے پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم مریں گے، قتل ہوں گے، لیکن فرار نہیں کریں گے۔ تو اسی بیعت کے فوراً بعد یہ جو انہوں نے یہ فرار کا راستہ اختیار کیا۔ اچھا، اور یہ یہود جو تھے اتنے بہادر قوم نہیں تھے، لیکن یہ انہی کم بہادر ترین قوم سے یہ فرار ہو گئے۔ ملاحظہ فرمائے قرآن مجید یہودیوں کے متعلق، جو اس زمانے میں یہودی تھے ان کے متعلق فرما رہا، جو جزیرۃ العرب میں رہتے تھے، سورۃ البقرہ۔ اچھا، ولا بلے قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا۔ ان کو آپ پائیں گے کہ یہ بالکل حیات پہ بہت حریص ہیں، یہ موت کا رسک نہیں لینا چاہتے۔ آپ کے جو یہودی ہیں وہ موت کا نہیں رسک لینا چاہتے، ٹھیک ہے نا، اور یہ مشرکین سے بھی زیادہ حیات پہ حریص ہیں، یعنی یہ بزدل قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ خود چیک کریں۔ اچھا، یہ کیا ہوا مقدمہ نمبر 4۔ مقدمہ نمبر 5 عزیزو، جنگ خیبر جو ہوئی ہے سنہ 6 ہجری کے اواخر، سنہ 7 ہجری کے ابتداء میں، بلکہ 6 ہجری کے بالکل آخر میں۔ اس سے پہلے سنہ 6 ہجری کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ ذوالقعدہ میں، یعنی جنگ خیبر سے کچھ دن پہلے، بعض نے کہا 20 دن، 15 دن پہلے، اس طرح بہت کم۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینہ سے نکلے اور گئے مکہ مکرمہ کی طرف، اور حدیبیہ کے مقام پر وہاں پر کفار سے معاہدہ ہوا، اور پھر آگے وہ وہیں سے انہوں نے عمرہ کیا، پھر وہ آگے نہیں چلے گئے، پھر واپس آگے، پھر اگلے سال عمرے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ صلح حدیبیہ بہت معروف، وہاں پر اسی غزوہ حدیبیہ اس کو کہتے ہیں، یا عمرہ حدیبیہ، سفر حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اسی موقع پر عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لیا تھا، جو سورہ فتح میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، بلی کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ شجرہ کے تحت انہوں نے آپ سے بیعت کیا۔ اچھا، یہ جو بیعت رضوان ہے یہ غزوہ حدیبیہ یا سفر حدیبیہ، صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقع اسی سفر میں، تو اس میں جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد کیا تھا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یہ تھا کہ ہم قتال میں مریں گے، جنگ میں ہم موت قبول کریں گے، فرار نہیں کریں گے۔ تو ان بیعت کرنے والوں میں ابو بکر اور عمر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ابو بکر اور عمر بھی ہیں، انہوں نے بہت مزے سے وہاں پہ بیعت کی، اور اللہ نے خبر بھی دی، فمن نکث فانما ينکث على نفسه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نکث فانما ينکث على نفسه۔ آیات آپ کو اب دکھائیں گے کہ یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ تم سے بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور جو بیعت توڑے گا، آپ کا بیعت مقدس ہے، اتنا مقدس ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے، اور جو اس عہد کو توڑے گا، جو اس بیعت کو توڑے گا، وہ اللہ کے ساتھ بیعت کو توڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے بیعت کیا، اور میں یہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی مفسرین کے اقوال کی جو اس بیعت کو توڑے گا وہ جہنمی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد، اس کے کچھ دن بعد، اس بیعت کے کچھ بہت قلیل عرصے کے بعد جنگ ہوا خیبر میں، اور خیبر میں دونوں فرار ہو گئے، دونوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اپنا بیعت توڑ دیا، اور
ابدی سرمدی لعن کے مستحق ہو گئے، اور اپنا امتحان دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب میں تمیز تفریق کر کے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی ہے، اب مسلمان وہ اب کیا اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، اس کے امتحان کا وقت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 8، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 159 میں اس آیہ کے ذیل میں وقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنین سے راضی ہیں اس وقت جب وہ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ سورہ فتح آیہ نمبر 18۔ یشیر الی انہا نزلت فی قصۃ الحدیبیہ، یہ حدیبیہ پہ نازل ہوئی ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ حدیبیہ پہ نازل ہوئی، اس میں کوئی ہے نہیں، بات ہی نہیں۔ وکانت توجہہ، وکانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیبیہ کے سفر میں نکلنا کب ہوا ہے؟ مدینے سے یوم الاثنین مستحل ذی القعدہ، ذی القعدہ کے ابتداء میں، ذی القعدہ کا جب ہلال چاند نظر آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلے سنہ 6 ہجری ابتداء ذی القعدہ، ابتداء ذی القعدہ کے۔ فخرج قاصدا الی العمرہ، یہ عمرے کی نیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو عزیزو؟ اچھا، درخت